أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا اس کے بعد سامان ہو گیا سامان ہو گیا سامان ہو گیا کہ بخشش کا اس کے بعد بخشش کا اس کے واسط سامان ہو گیا سامان ہو گیا سامان ہو گیا کسی کا بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا کسی کا بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا کسی کا بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا اور خوشش کا اس کے واسطے سامان ہو گیا کسی کا بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا اور حفاظ کی دستار فضیلت کو دیکھ کر اصل میں ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب علماء کے تاج حضرت علامہ و مولانا و مفتی محمد عفان صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا پرمخ خطاب ہونا ہے، ان کے لیے ہی ہم لوگ دائرہ وسیع اس وقت کر رہے ہیں اور اپنے علاقائی علماء کو فٹافٹ مدعو کر کے حضرت کی آمد پربہار کے لیے ہم موسم کو سوگوار کر رہے ہیں۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا محمد انصار اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کے دلوں کو موضوع فرمائیں۔ آپ لوگ بالکل توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جلسے دستار بندی کا نرالا منظر ہوگا اور حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ العظیم۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر چند باتیں چند منٹ میں کہنی ہے، انشاءاللہ وقت کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے رکھا گیا ہے، اس لیے کوشش کی جائے گی کہ چند ہی منٹ میں قرآن سے ہی متعلق بات کی جائے، کیونکہ ساری تفصیلات کے لیے حضرت مولانا مفتی عفان صاحب ہم لوگوں کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، ان کا پرمغز بیان ہوگا اور ہم تمام لوگ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ حق ہے، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک، قرآن مجید کا تعارف کسی کے ذمے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا مکمل تعارف خود قرآن ہی میں فرمایا ہے۔ آپ قرآن پاک سے پوچھئے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو خود قرآن کہتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید۔ آپ اتنے زمانہ تک کہاں رہے، تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ آپ کو لانے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ آپ کس کی طرف سے آئے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اور آپ کس کے اوپر نازل کیے گئے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔
اور کس رات میں آئے تو قرآن کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ کس مہینے میں نازل کیا گیا تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ کس شہر میں نازل کیے گئے تو قرآن کہتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں لعنت برستی ہے، جہاں جہاں اللہ کی پھٹکار برستی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی برکت سے وہاں کی نحوست اور وہاں کی پھٹکار اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا تھا، اس وقت تک لوگ آپ کو عبداللہ کہتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہو گیا تو آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اب صرف عبداللہ نہیں رہ گیا بلکہ محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ اس قرآن کی حفاظت یوں ہی نہیں ہوئی اور اس قرآن میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے ہیں تو قرآن شروع پھر ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اے قرآن کے پڑھنے والے شروع ہی میں سن لو کہ اس قرآن میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جب قرآن کے پہلی ہی آیت میں یہ بات ثابت کر دیا کہ اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اب جتنی باتیں آئیں گی، اللہ کے جتنے احکامات آئیں گے وہ 100% درست اور صحیح ہوگا اور قابل تقلید، قابل عمل ہوگا۔ اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے۔ آج مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ہار ہو گئی اور انگریزوں نے غلبہ حاصل کیا، لیکن قربان جائیے ہمارے علماء پر کیسے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، کیسے اس قرآن کو بچا کے رکھا ہے۔ اس وقت کے اور اس دور کے لوگوں نے اور خصوصاً انگریز حاکم نے یہ فرمان جاری کیا کہ تم دیکھو کہ مسلمانوں کے درمیان آخر ترقی کیوں ہو رہی ہے اور مسلمان دن بدن ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تجزیہ کر کے بتاؤ۔ اس مبصر نے بتایا، مبصرین ایک مستقل جماعت بنایا، کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کی وجہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام و نشان کو مٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے قرآن چھین لیجئے، اس کے بعد ان کے علماء کو ختم کر دیجئے اور اس کے بعد ان کو انگریزی تعلیم اتنی دے دیجئے کہ اس کے اندر انگریزیت آ جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت تک یہ قرآن پاک موجود رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سے پہلے بھی ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء نے بہت قربانی دی ہے۔ بہرحال بات اور کچھ کہی جاتی، آپ کے دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے اور پرسکون ماحول کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کچھ اور باتیں عرض کی جائیں، لیکن ہم سے تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہمارے حضرت مولانا مفتی عفان صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کا پروگرام ہونا ہے۔ انہی چند ناتمام باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے پروگرام کرایا بالخصوص قاری عرفان اللہ صاحب، ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کو قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کی نسبت سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرمائے
اور اس خدمت کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو کام کی باتیں آ گئی اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں فضول اور بیکار کی باتیں آ گئی ہوں گی تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فی عمرک۔ ماشاءاللہ یہ تھے مفتی عمران صاحب جو نہایت ہی الحمدللہ پرمغز خطاب کر رہے تھے، اور بڑی قیمتی بات سے ہم سامعین کے دلوں کو حوصلہ بخش رہے تھے۔